حضور اکرم نور مجسم روح کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پاک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبل اس کے کہ ہم کچھ آپ کے سامنے بات رکھیں اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ ایک ترانہ سنے ہوں گے علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال کا کہ بحیثیت ہندوستانی کے انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ قومی ترانہ تھا بحیثیت ہندوستانی کے انہوں نے کہا تھا. ایک ترانہ اور ہے جو بحیثیت مسلم انہوں نے کہا ہے کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. ایک دوسری جگہ آپ نے کہا کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم. سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. یاد رہیں آج حکومت کی بربریت ظلم کسی سے یہ باتیں ڈھکی چکی نہیں ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی نبی کی شان کروں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اس کا ایک آپ لوگوں کے سامنے مقدمہ کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. یاد رکھیں کہ ہم لوگ اس وقت جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں بچے واقف ہیں. کسی کو اس پرفتن دور کی آزمائش ان کے امتحانات سے کسی کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب آگاہ ہے سب جانتے ہیں. مگر ہاں مسلمان تمام امت مسلمہ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ کو گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی پوری دنیا کی 7 ارب آبادی ہے. یہ پوری 7 ارب آبادی 4200 مذاہب پر مشتمل ہے. ہماری بات غور سے سنیے گا. 7 ارب آبادی ہے اور یہ پوری 7 ارب آبادی 4200 مذاہب پر مشتمل ہے. اور تنہا 1-2 ارب کی آبادی ہے جس آبادی کو دنیا مسلمان کہتی ہے تنہا. تو اگر اس بات پر اگر آپ غور کریں گے تو پوری دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا نام مسلم آبادی ہے. سب سے بڑی آبادی کا نام. تو اس میں کسی کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو مدعا چل رہا ہے یہ مدعا کسی کا ذاتی نہیں ہے. یہ کسی کے گھر مکان کو لے کر کوئی بات نہیں ہے. تمام مسلمانوں کی جان پوری کائنات کی جان روح کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے. اسی لیے یہ کوئی ہمارا آپس کا مدعا نہیں ہے. یہ پورے مسلمان غم و غصے کے اظہار میں اس غم و غصے میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ جو پوری کائنات کی جان ہے جو تمام مسلمانوں کی جان ہے جو تمام مسلمانوں کے ایمان کی روح ہے بات ان تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ایک الگ غصے میں نظر آتی ہے. ہم نے بتایا آپ کو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا نام اول قسم کی آبادی کا نام مسلم آبادی ہے اور ہندوستان کی سب سے دوسری آبادی کا نام مسلم آبادی ہے. تو کسی کی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کسی کی حکومت کی سرکشی اس حکومت کی بےحودگی کی وجہ سے ہم ڈریں گے نہیں کہ آپ کسی مسلمان کا گھر جلا دوں گے کسی مسلمان کا گھر توڑ دوں گے تو آپ سمجھو گے کہ ہم ڈرا دیں گے. بھائی ہم نے کیا کہا آپ کو ابھی کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے کوئی انتہا ہمارا. یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اور صرف مسلمان ہندوستان اور آئین ہند کی حفاظت اس کے ماحول خراب نہ ہونے پائے اس کی فضا میں کسی طرح کی کوئی سرکشی نہ آ جائے جس کی وجہ سے مسلمان خاموش ہے. یہ جو آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت کم لوگوں کا معاملہ ہے جناب. آج بھی مسلمان اگر مکمل طور پر اگر آ جائے بس یہ کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ فیصلہ دے گی. ہماری معلومات کے مطابق پچھلے 70 سال میں جو ہم جانتے ہیں کہ اس سرکار سے زیادہ اس پی ایم سے زیادہ بولنے والا پی ایم ہندوستان میں آیا ہی نہیں. مگر ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پی ایم کچھ نہیں بولتا ہے.
چونکہ ہمیں احساس ہو رہا ہے، تمام مسلمان اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ اس مدعے سے گورنمنٹ اور حکومت خود ڈری ہوئی ہے، سرکار خود ڈری ہے۔ اگر ڈری نہیں ہے، سہمی نہیں ہے، تو پھر آگے آ کے کھل کے بولے گا چاہتی کیا ہے سرکار، منشا کیا ہے؟ اگر چاہو تو تم حمایت کر دو بالکل شرما کی، اور اگر چاہو تو خلاف میں آؤ اور اسے جیل میں ڈالو، ہماری تو مانگ یہ ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ آج جتنی بھی ممالک ہے اور جتنے ممالک میں جتنی سرکاریں ہیں، سب سے زیادہ درپور، سب سے زیادہ ڈری سہمی اگر سرکار ہے تو وہ ہندوستان کی سرکار ہے، ورنہ اس مدعے پہ بولنے میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ بولنے والا پی ایم ہندوستان کا پی ایم ہے، سب سے زیادہ، تاریخ جانتی ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، پر اس مدعے میں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ ابھی ایک غلط بات بولی آپ نے اور دیکھیے پورا ہندوستان ایک الگ غصے میں ہے۔ یہ 4 سالہ میں ہونے کی بات آئی فوجی معاملات کو لے کر، ہندوستان کے جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں سب کے سب سڑکوں میں پھر رہے ہیں۔ یہی ہوتا جب غلط بولو گے تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنے معاملات کو، ہم نے کہا نہیں کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ماحول خراب نہ ہونے پائے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے تمام غصے کو ہم نے کنٹرول میں رکھا ہے۔ یاد رکھیے، ورنہ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اور کچھ بات رکھوں، میں اپنے نبی کی شان میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند رکھو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس ہے۔ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس اونچا سنتے تھے۔ اونچا سننے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے سامنے زور سے بولنا پڑتا تھا، آپ بہرے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اونچا سنتے تھے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، جو آدمی کم سنے گا نا، یعنی اونچی آواز جو سنے گا وہ جب بولے گا تو اونچا ہی بولے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم ہے، فطرت انسان میں ہے۔ جو بہرا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید سب ایسی ہے تو سب سے تیزی انداز میں ہی بات کرے گا، زور سے ہی بات کرے گا۔ تو حضرت ثابت بن قیس ان کی آواز اونچی تھی، کیونکہ وہ کم سنتے تھے، اونچا سنتے تھے، وہ اونچا بول کر سنتے تھے۔ تو حضرت ثابت بن قیس جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر میں بند ہو گئے اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ثابت بن قیس غیر حاضر سمجھ گئے۔ سرکار نے یاد فرمایا، کہا کہ ثابت بن قیس کہا ہے، تو آپ کے جو پڑوسی تھے انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ کہا پھر تو آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دروازہ بند کر کے اپنے گھر کے دروازہ کو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے اور اپنے گھر میں رو رہے ہیں۔ سرکار نے طلب فرمایا کہ بلا کے لاؤ ثابت بن قیس کو، کیا وجہ ہے وہ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا سرکار ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اونچی آواز سے ہم نے بات کری ہے، شاید ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہو۔ سرکار نے فرمایا اے ثابت بن قیس تم جیسے جینا چاہتے ہو جیو، تم جنتی ہو، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، تمہارے ہی اعمال کام کے ہیں۔ تو انہیں سرکار نے، چونکہ وہ اونچا سنتے تھے، اب ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے پاس آ کر کوئی بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ اس آیت کے عمل منسوخ ہو گئی اسی وقت میں۔ آپ سمجھیے کیا کہا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کچھ عرض گزار ہونے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک بار صدقہ دیا، پھر آپ سے کچھ سوال کیے، مگر صحابہ کرام بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے، یہ ان پر بھاری پڑا، تو پھر یہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا، حضور کی تقریر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کے لیے جینا، انہی کے لیے مرنا، یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ اسلام کا ایک لازم حصہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان حضور کی محبت سے خالی ہو کر اسلام اور ایمان کا تصور کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی بھی مسلمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کی محبت، اور اس چیز کو جب دوسری اقوام نے پرکھا، جانچا، اس کو پڑتال کیا اور سمجھا کہ اس قوم مسلم کی جان کیا ہے، اس میں اتنا رعب کیوں ہے، اس مسلم کی شان کیوں ہے،
یہ قوم ہر جگہ اپنے انداز میں نرالے رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مسلم جو مسلم قوم ہے، ان کے دل میں ایک بات ہے، بس اس میں کمی آ جائے پھر یہ قوم کہیں بھی نہیں رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں نے سوچا، دوسرے مذاہب والوں نے، کہ حضور کی جو محبت ان کے دل میں ہے، جو روح محمدی ہے، یہ ان کے دل سے نکال دی جائے، پھر اس کے بعد یہ مسلمان نہ رہے گا۔ دکھنے میں ان کے سر پہ ٹوپی بھی ہوگی، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہ روزہ بھی رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، حج بھی ادا کریں گے صاحب استطاعت کی صورت میں، پر اگر ان کے دل سے روح محمدی نکال دی جائے، حضور کی محبت نکال دی جائے، تو یاد رکھو پھر یہ مسلمان نام کا رہ جائے گا، کام کا نہیں۔ اور اس سے بڑی مہمیں چلی، پچھلے 200 سال میں بہت ساری ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اور ہم آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنے کی کوشش کریں گے، اسلام جو مذہب ہے، مسلم وہ قوم ہے، اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ اگر ہمارے اندر رہنے والے ہم ہی میں سے اگر کسی شخص نے حضور کی شان میں انجانے میں بھی اگر غلطی کی ہے تو ہم نے اپنوں تک کا محاورہ کیا ہے جناب، ہم نے اپنوں کا حساب لیا ہے، ہم تم سے تو حساب لیتے ہی چھوڑیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جتنے فرقے ہوئے، بہت سارے فرقے صرف ناموس رسالت میں تھوڑی سی کمی ہوئی، وہ ہم سے اپنا معاملہ الگ کر لیا، ہم نے الگ کر دیا، ان کو ہم نے الگ کر دیا۔ ہم حضور کی شان میں بہت سارے لوگوں نے انجانے میں غلطی کی، اگر توبہ کر کے وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ہم نے ان لوگوں کو، اہل اسلام نے اسلام سے ان لوگوں کو ایسے نکالا جیسے آٹے سے بال نکال پھینکتے ہیں، ایسے کیا ہم نے۔ تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنوں تک کا حساب لیا ہے، جناب تمہاری کیا بات ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، ہم تو حساب لے کے چھوڑیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں حکومت کی قانون میں تمام چیزوں کا، ورنہ ہم تو حساب لے کے ہی چاہیں گے۔ ایسا نہیں کہ حضور کی شان، حضور، اب میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھوں، آج ہندوستان بھر میں کئی جگہ پہ یہ چیزیں ہیں، راجستھان وغیرہ میں پیٹرول کی بالکل کمی ہو گئی، یہ بہت غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے مہنگائی لائے گی، یہ چیزیں ہمارے دنیاوی زندگی کو کہیں نہ کہیں پریشانی میں ڈال رہی ہے۔ مگر ایک پہلو کی طرف جب سوچتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حضور روح کائنات کیسے ہے، جانے کائنات کیسے ہے، حضور کی عزت سے بات آئی تو بات یہاں تک پہنچ گئی جناب کہ وہ اس طرح روح کائنات ہے، وہ اس طرح جانے کائنات ہے کہ حضور نہ چاہے تو تمہاری بائک تک نہ چلے، تمہاری گاڑی تک نہ چلے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ حضور کی شان میں گستاخی کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج ہندوستان کے تقریباً 30% جگہوں میں پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تم جانے کائنات پہ ہاتھ ڈالو گے، ان کی عزت پہ جب تم حملہ کرو گے تو ہوگا یہی۔ یاد رکھو ضرور ہے، کائنات ہے، دنیا ان سے چلتی ہے، ہمیشہ چلے گی۔ اگر انہیں تم ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے، اگر ان کی عزت پہ تم کیچڑ اچھالو گے تو پھر تمہیں تو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا، اور اس کا حساب سارے لوگ دیں گے، ہر لوگ۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے اتنی محبت کی ہے، اور یہ محبت یہ نہیں کہ ان کے حیات کے بعد، یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جو فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، حضور کے سامنے حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات ایسا نہیں کہ صرف حضور کے باحیات رہنے تک کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مسجد نبوی میں تعلیم دیتے رہے، پوری زندگی آپ نے درس و تدریس کا کام مسجد نبوی میں لیا، پوری زندگی آپ نے اتنی عزت کی شہر نبی کی، اتنی تعظیم کی شہر نبی کی کہ پوری زندگی آپ نے حدود مدینہ میں کبھی آپ نے دور و دراز نہیں کیا، استنجا نہیں کیا، یہاں تک آپ نے اہتمام کیا۔ اور ایک شخص آپ کے پاس آ کر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو آپ نے انہیں تنبیہ کیا کہ آئندہ مسجد نبوی میں آؤ تو اس کا خیال رکھا کرو، یہ مسجد نبوی ہے، یہاں حضور کا روضہ ہے، یہاں زور سے بولنا حرام ہے، یہاں زور سے بات تک نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ حضور کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ تعظیم صرف حضور کے وقت میں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں حضور کے لیے جانکاریاں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کا ثبوت الگ الگ انداز میں دیا ہے۔ جن جنگوں کی ہم بات کرتے ہیں، جنگ احد میں ایک صحابی رسول تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوتا ہے تو دو صحابی رسول سامنے آتے ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر یہ بہت جنگی ایمان نہیں لائے تھے، یہ بہت مالدار فیملی سے تعلق رکھتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر بہت مالدار،
مورخین میں لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ پتا کر لیتے تھے کہ ادھر سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، کیونکہ اتنی مہنگی خوشبو استعمال صرف وہی کر سکتا ہے، اتنے مالدار تھے پتا۔ اور کوئی اگر چمکیلا لباس پہننے والا، زیادہ قیمتی لباس پہننے والا دور سے نظر آتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مصعب بن عمیر ہوں گے، سمجھ رہے آپ، اتنے مالدار آدمی تھے۔ لیکن جب اسلام میں آئے تو پتا ہے انہوں نے کیا استعمال کیا تھا؟ ایک پھٹی پرانی چادر پہنے تھے، کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد ان کے خاندان والوں نے، ان کی والدہ نے، ان کے رشتے داروں نے ان کی ساری سہولیات چھین لی تھی کہ جو مالداری جو آپ کی شان ہے وہ ہم سب چھین لیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ نبی کی شان، ان کی عزت کے سامنے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم ان چیزوں کو لے کے کریں گے کیا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک الگ، ان کا واقعہ الگ ہے۔ جنگ احد میں دو شخص حضور کی حفاظت کو سامنے آتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابو دجانہ، ایک صحابی رسول ہے۔ یاد رکھیے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت لڑتے ہوئے نہیں ہوئی تھی، ایسے لڑتے ہوئے نہیں، حضور کو بچاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف جب تیروں کی برسات ہونے لگی تھی، حضرت مصعب بن عمیر سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے، کفاروں کی طرف تیر کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے کہ تقریباً ہزاروں تیریں برسائے گئے مگر ایک تیر بھی حضور کے جسم تک پہنچ نہ پائے۔ اور اسی حضور کی حفاظت کرتے ہوئے اسی درمیان حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو دجانہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اتنے ماہر آدمی تھے کہ جب ادھر سے تیر آتا تھا تو پکڑ کے آپ تیر کو واپس پھینک دیتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اور حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے، اے ابو دجانہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ تمام صحابہ رسول، تمام صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں حضور کو، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جنگ احد میں نبی حضرت ابو دجانہ سے کہہ رہے ہیں، اے ابو دجانہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ ایک تیر اور پھینکو نا ان کے اوپر پکڑ کے۔ حضرت ابو دجانہ تیر کو پکڑ کے الٹا ان کی طرف پھینک رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد ان کے جسم میں زخم لگے، وہ اگر کوئی اور ہوتا تو کب سے نیچے گر گئے ہوتے، نڈھال ہوتے، مگر حضرت ابو دجانہ بالکل ڈٹے رہے، صفر رہے حضور کے سامنے، اور ایک تیر بھی حضور تک ایک زخم پہنچنے تک نہیں دیا حضور علیہ السلام تک۔ یہ جانکاری نہیں، اور ہم نے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب وہ ایک مکہ کا بہت بڑا رہنے والا شخص جب وہ آیا تھا دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں ذرا عروہ بن مسعود، جب وہ شخص آیا تھا کہ دیکھیں کہ مدینے والوں کی تیاری کیا ہے، آپ اس وقت مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آ رہے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ اتنی جانساری کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتی یہ قوم، تو اس قوم کے نبی کو آج پہنچانا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے خون بہایا جائے، جن کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا، ان کے خون کو کیسے نیچے بہنے دیں گے یہ لوگ؟ کسی بھی صورت میں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، جو معاملہ ختم ہوا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کی جانکاری کو دیکھ کر، ان کی فداکاری کو دیکھ کر، حضور کے تئیں ان کی محبت کو دیکھ کر مکہ کے رہنے والے کافروں نے ان لوگوں نے ڈر سے صلح کیا تھا کہ صلح کرنے میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ یہ قوم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں اپنی حاضری ہوئی، لیکن کوئی بھی بادشاہ اس طرح لائے کے تعظیم نہیں جتنی تعظیم ان کی محمد عربی کی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اور شوکت ان کے زمانے میں ہی نہیں، یاد رکھیے کہ ان کے بعد بھی یہ شان یہ شوکت ہمیشہ باقی رہی، ہمیشہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مجال ہے کہ زور سے کوئی محمد عربی کا نام لے۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں یہاں تک بات آئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر سے زلف آواز نہیں لگا سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے، سخت منع ہے، یہاں تک تعظیم نہیں۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی محبت، ان کی الفت، ان کی انسیت، ان کی چاہت ہمارے دل کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے بالکل ایسی ہی ضروری ہے جیسے بھوکے انسان کے لیے کھانا، ایک پیاسے انسان کے لیے پانی۔ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے ایمان کی جان، مسلمانوں کی روح کا نام محمد عربی ہے۔ تم ان کی عزت سے بات لاؤ گے، تم ان تک کچھ بولنے کی کوشش کرو گے، اور بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے آخری بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حضور علیہ السلام
کی محبت ہمارے دل سے نکالنے کی بڑی کوششیں کی، بڑی بہت سارے اس طریقے سے فرقے پیدا ہوئے، الگ الگ چیزیں آئی سامنے، الگ الگ ویڈیوز، یہ تمام دنیا جہان کی رنگینیاں صرف اس لیے آئی ہے ہمارے سامنے کہ ہم حضور سے دور ہو جائے. یاد رکھیے گا، ہم حضور سے دور ہو جائے، مسلمان حضور سے دور ہو جائے، اس مرکز عقیدت سے مسلمان اپنا ناطا توڑ دے. اس چیز کے لیے ہر حال میں کوشش کی جا رہی ہے، باہر صورت کوشش ہو رہی ہے، مگر کرے کیا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ مہم چلائی گئی مگر ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جان نثار کرنے والے ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں. میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل گرنجی، تمام صحابہ کرام کی جان نثاری، اس وقت کے لوگوں کی دلیری اور حضور کی طے محبت، حضور کی طے الفت و انسیت کو آپ قلم بند کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنے ہوں گے. حضرت یوسف کی خوبصورتی کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے انگوش مصر کی بہت ساری عورتوں کی انگلیاں تک کٹ گئی تھی. واقعہ سنے آپ لوگوں تک لوگ ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے جناب، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش سے زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش سے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بات یہاں تک آئی ہے، وہاں انگلی کٹ رہی ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے جناب. یہاں لوگ سر کٹا دیتے ہیں محمد عربی کی شان، ان کی عزت، ان کی محبت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے لوگ سر کٹا دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں مسلمان. آپ سوچتے ہیں ہم کسی مسلمان کے گھر ڈالنے کے بعد کسی مسلمان پر ایک ناجائز طریقے سے آپ ان کی عزت کو، ان کی روزی روٹی، ان کے مال کو ختم کرنے کے بعد آپ چاہو گے مسلمان ڈر جائیں گے. مسلمان ایسی مال، ایسی دولت، ایسے مکانات، ان تمام پوری دنیا کو حضور کے قدموں پہ ایک تنکا برابر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے مسلمان. تو یاد رکھنا یہ مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے کہ یہ پوری دنیا حضور کی عزت کے سامنے ایک تنکا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہمارے سامنے. تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمان کے رگ رگ میں یہ بات بسی ہوئی ہے. تم کیا چاہتے ہو کہ تم کسی مسلمان کے گھر کو، کسی مسلمان کے گھر پر حملہ کر کے کسی مسلمان کو تم ڈرا کے دھمکا کے اس طریقے سے تم اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ ایک دو بات اور بہت سی ذمہ داری کے ساتھ رکھیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے حکومت اور بات کریں اگر گورنمنٹ کی، خاص کر کے بی جے پی حکومت کی، تو کہیں نہ کہیں یہ خود اس معاملے میں ہم یہ کہنے میں بالکل بھی درج نہیں کریں گے، اور اس سے جو بھی اس معاملے میں حساب دینا چاہے حساب دینے کو تیار ہے. ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں اور تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ بنگلہ دیش حکومت ہے، اس کے عام کاریہ کرتا نے کچھ کہہ دیا. کیا کہا کہ ہندوستان کے معاملے پہ ہم سامنے نہیں آتے ہیں، جو ہندوستان کا معاملہ ہے وہ لوگ جانتے. بھائی ہم بنگلہ دیش کے ایسے لوگوں کو، ایسے کہنے والوں کو ہم مسلمان ہی نہیں جانتے. جو حضور کی ناموس کی بات ہے اور کہے کہ وہ ہندوستان کا، یہ ہندوستان کا میٹر نہیں ہے جناب، یہ مسلمانوں کا میٹر ہے. جہاں جہاں مسلمان ہے، جو مسلمان ہے، ان سب کا مسلمان ہے، ان سب کا میٹر ہے. جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں کا یہ میٹر ہے، یہ صرف ہندوستان والوں کا نہیں. اب ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے صرف یہ کہا کہ ہندوستان کا میٹر ہے وہ لوگ جانے، تو اس سے تم نے اعلان کرا دیا تمام امیدواروں پہ کہ دیکھو مسلم کنٹری کی اب سہمتی آنے لگی، اب وہ ہمارے موافق میں بولنے لگے. اب تم کیا جانتے ہو؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کے ظلم کے خلاف کھڑا رہنا یہ ظلم میں شامل ہو رہا ہے. تو اگر تم نپور شرما کو جیل میں نہیں ڈالتے ہو تو ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت اس کے ساتھ ہے، اور دن بدن اس کو سیکورٹی فراہم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کے پلان کے تحت یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ حضور کی شان میں کیچڑ اٹھانا جائے، حضور کی شان پہ حملہ ہو، حضور کی عزت پہ حملہ ہو. یہ حکومت خود چاہتی ہے، اگر نہیں چاہتی ہے تو وہ ثبوت اس طور پر دے کہ اس کو گرفتار کرے. یہ تمام مسلمانوں کی مانگ ہے. ہم ہندوستان کی فضا، اس کے ماحول کو آج سے زیادہ چاہتے ہیں جناب، آج سے زیادہ. ایک آخری بات ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی ہندو برادری ہے، ہندو برادری، یہ 100% ہندو برادری ٹوٹل اگر مانیں گے آپ ہندو برادری میں 97% جو دلت وغیرہ یہ جو چھوٹی برادری ہے یہ سب کے سب اس نظریے سے الگ ہے. ان 97% برادری کا کوئی ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے.
किसी दंगा में इनका हाथ नहीं होता है। जहां भी मुसलमानों के खिलाफ मूवमेंटिंग की बात हुई या हुजूर के सामने गुस्ताखी हुई, आप उठा के देखिए वो बरहमन होगा। ये 3% बरहमन लोभी किस्म के लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के माहौल इसके सेकुलरिज्म को खराब करने की कोशिश की है। और इसमें भी पूरे लोग नहीं है, कई लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जनाब। न मुकम्मल हिंदू मजहब बदनाम, न सारे हिंदुस्तान के सारे हिंदू इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदू मजहब के 97% लोग इस नजरिया के खिलाफ है कि किसी हिंदुस्तान के माहौल को खराब किया जाए या किसी भी मजहबी पेशवा या किसी मजहब को निशाना बनाया जाए। 97% 3% लोग है। और याद रखिए ये लोग सबसे ज्यादा अंतर है जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये 3% लोग। हम इन लोगों को कहना चाहते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि हिंदू अपना मुहासबा करे, हमारे 90 हिंदू से मुराद 3% लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, वो सब के सब इन तमाम मेथडों के खिलाफ है। ये 2-3% जो लोग हैं और ये सब के सब हम और कहना चाहते हैं कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं या इनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनके दादा इनके पुत्र जाहिर है वो ज्यादा पढ़े लिखे थे ना, इनसे ज्यादा वो ताकतवर थे, इनसे ज्यादा वो काबिल थे जो 3% थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे माँ बाप से नहीं हुआ, तुम्हारे पूर्वज से नहीं हुआ, जो तुम्हारे पूर्वजों से नहीं हुआ, जो तुम्हारे खानदान वालों से अगलों से नहीं हुआ, तुम नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हो? तुमसे क्यों कर हो सकता है? तुम चाहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा देंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबा के रखेंगे, हम उनको मखलूक करके रखेंगे? कभी नहीं होगा जनाब। तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा होशमंद, तुमसे ज्यादा अकलमंद तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे माँ बाप थे। जब उनसे नहीं हो सका ये कर पाए तो तुम कौन होते हो? तुम किस खेत की मूरी हो कि तुम इस आदमी से हुजूर के मकसद में तुम कामयाब हो जाओगे? तुम कभी मुसलमानों को डरा के नहीं रख सकते, कभी भी नहीं। जब तुम्हारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे थे, उनसे नहीं हो पाया, तुम्हारे पूर्वजों से नहीं हो पाया, तो तुमसे क्या हो पाएगा? तो ये नापाक कोशिश में मत रहा करो। अपना वक्त और साथ में हमारा वक्त जाया मत करो। अपना कमाओ खाओ, इसीलिए खुश रहो, इसीलिए तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान के तमाम वासियों की भलाई है। याद रखें कि हिंदुस्तान के सिर्फ 2-3% लोग हैं। हम एक बात और याद रखना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि लोग मुसलमान बहुत सारे इस मामले में चुप रहते हैं कि हमको देश विरोधी। याद रखिए हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक देश विरोधी वो है जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और हिंदुस्तान के मुसलमान अगर सेकुलरिज्म के खिलाफ होते, अगर मुसलमान सेकुलरिज्म के खिलाफ होते, अगर आइन हिंद के खिलाफ होते, तो हिंदुस्तान में अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। मगर नहीं, मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान की फैजा इसके माहौल को खराब नहीं करना चाहते हैं। मुसलमान सेकुलरिज्म को सबसे आगे रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में एक तरह से शांति है। याद रखिए हिंदुस्तान में देश विरोधी उसी को करार दिया जाएगा जो सेकुलरिज्म का दुश्मन है, जो सेकुलरिज्म का दुश्मन है वही सब देश विरोधी है। और इस काम को सबसे ज्यादा 3% लोग करते हैं। न मुसलमान करते इस काम को, न हिंदू बिरादरी में वो सिर्फ 2-3% लोग हैं जो इस काम को ज्यादा करते हैं। सेकुलरिज्म के दुश्मन, इस आइन के दुश्मन, आइन हिंद के दुश्मन वो 3% लोग हैं। हाँ, एक बात और आपके सामने रख देते हैं। अभी आप तमाम हिंदुस्तान के तमाम वासियों से कहना चाहेंगे, हर एक से हम दरखास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे, जितनी बिरादरी के लोग हैं सबके सामने हम बात रखना चाहेंगे, मुसलमान किसी भी सूरत में मगलूब नहीं हो सकता, मुसलमान को कोई भी मगलूब नहीं कर सकता। ये बात याद रखो। साथ में ये भी याद रखना, खुदा ना खास्ता मुसलमान डरेंगे तो नहीं। अगर इन लोगों ने समझ लिया कि मुसलमान डर गए, अगर हमें वो किसी तरह से अपना रोक दिखाने में कामयाब हो गए, खुदा ना खास्ता, तो हमारे बाद कोई भी कौम सुख शांति से 3% लोग किसी कौम को रहने नहीं देंगे। हम तो कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे सेकुलरिज्म के खिलाफ ये बात हुई है। क्या मुस्लिम, क्या हिंदुस्तानी के जितने लोग हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर एक को सामने आना चाहिए कि किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी मजहब के मानने वालों को वो इख्तियार नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में कि किसी मजहब के खिलाफ या किसी मजहब के पेशवा के खिलाफ कोई बात की जाए। याद रखो, अगर आज मजहब इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के पेशवा के खिलाफ अगर कोई शख्स बोलने में कामयाब हो जाता है, अगर वो बोलता है, तो कल हर मजहब के खिलाफ हर दूसरा आदमी बोलेगा और फिर उस वक्त हिंदुस्तान का जो माहौल होगा वो हम और आप बताने से काफिर है, समझने से काफिर है। याद रखिए कि हिंदुस्तान ये बहुत ही बड़ी आबादी का नाम मुस्लिम कौम है। अगर इसको ये 3% लोग 1000-2000 लोग या खूब हो जाए तो 50,000 लोग पूरे हिंदुस्तान भर में
یہ اگر ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کو اگر ڈرانے میں دھمکانے میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہو گئے تو مسلم قوم کے علاوہ اور جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے سکھ عیسائی کرسچن وغیرہ وغیرہ اور چھوٹی ہندو برادری تو پھر تمام کسی بھی برادری کو خیریت سے نہیں رہنے دیں گے. یہ یاد رکھنا, اس لیے ہم ہر ایک سے اپیل کریں گے کہ یہ صرف ہمارا مدعا نہیں ہے, آپ اپنے آگے کے بارے میں بھی سوچیں اور اس سے ہماری ہاں میں ہر کوئی ہاں ملائے, ہمارے اس سے کوشش کریں گے. ہمارا مقصد ہندوستان کی فضا اس کے ماحول کو خراب کرنا نہیں, قطعی نہیں ہمارا یہ مقصد ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کو جیل میں جلدی سے جلدی جلد از جلد فوری طور پر اس کو جیل میں ڈالا جائے, اور نہ صرف جیل میں ڈالا جائے, تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ اپیل اور یہ مانگ ہے کہ ایک ایسا قانون کا ایسا ایکٹ تیار کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خلاف یا اس مذہب کے پیشوا کے خلاف کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہ کرنے پائے. بہرحال بولنے میں کسی طرح کی کوئی لفظ بھی ہو تو سبھی حضرات ہمارے ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں, میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے, کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے, میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا. نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے.